شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم و مکرم ناظرین اکرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس پروگرام رمضان کے احکام و مسائل میں. ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ موضوع ہے صوم داؤد علیہ السلام. ہم عموماً علماء کے بیان میں یا کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کا روزہ سب سے افضل روزہ ہے، یعنی نفلی روزوں میں داؤد علیہ السلام کا روزہ سب سے افضل روزہ ہے. تو یہ صوم داؤد ہے کیا چیز؟ آپ کیسے روزہ رکھتے تھے؟ اس مناسبت سے میں آپ کو بخاری مسلم کی وہ روایت سنانا مناسب سمجھتا ہوں جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے. کہتے ہیں اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اقول واللہ لا اصومن النہار ولا اقومن اللیل ما عشت. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم میں جب تک زندہ رہوں گا دن میں روزہ رکھوں گا اور رات کو قیام کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر کے پوچھا کہ اے عبداللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایسی ایسی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہاں میں نے ایسی بات کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، اور تم رات کو سو بھی اور رات میں اٹھ کر عبادت بھی کرو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہر مہینے 3 روزہ رکھ لیا کرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کہ ایام 20 کے روزے 14، 15 اور 16، ہر مہینے کی عربی تاریخ 14، 15 اور 16 کا روزہ رکھ لو. یہ تم اگر پورے سال رکھتے ہو تو مکمل سال بھر روزے رکھنے کا ثواب پاتے ہو. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، میں کر سکتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو، تم 1 دن روزہ رکھو، 2 دن روزہ نہ رکھو، پھر روزہ رکھو، پھر 2 دن روزہ نہ رکھو. تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سے افضل کی طاقت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر تم ایسا کرو، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو. 1 دن روزہ رکھو، دوسرے دن روزہ نہ رکھو، 1 دن چھوڑ کر کے روزہ رکھو. اور یہی داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے اور یہی افضل روزہ ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سے زیادہ افضل کی طاقت اور قوت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر، اس سے افضل روزہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو صوم داؤد علیہ السلام یہی ہے کہ انسان 1 دن روزہ رکھے، دوسرے دن روزہ نہ رکھے، پھر روزہ رکھے، پھر اس کے بعد روزہ نہ رکھے. ایک دن چھوڑ کر کے روزہ رکھنا ہے. نفلی روزوں میں یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ، یہ نفلی روزوں میں سب سے افضل طریقہ ہے روزہ رکھنے کا. اللہ اکبر. امام ابن قدامہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے افضل روزہ یہ ہے کہ تم 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن چھوڑ دو. لہذا ہم جس صوم داؤد کے متعلق سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان 1 دن روزہ رکھے، 1 دن چھوڑے، پھر روزہ رکھے، پھر 1 دن چھوڑے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو داؤد علیہ السلام کی اس عظیم سنت پر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور
حيران منهج خير الناس جميعا